پہلے شادی کی تھی، ہم اس کو لے کے کھینچ کے 13 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، 13 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے، کھینچتے کھینچتے 31-32 تک لے گئی. جب تک ایسا اسٹیٹس نہیں بن جائے گا، جب تک ایسا کچھ نہیں ہو جائے گا. اچھا اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں، اس میں خرابیاں لازم آ رہی ہیں، اس میں مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اس میں ہم نے چیزیں بہت ایڈ کرنی ہیں. ویسے کل پرسوں کی بات ہے کہ رشتے دار خاتون قریبی رشتے دار محرم، تو اب وسائل نہیں ہیں شادی کے لیے. 1 گھنٹہ مجھے سمجھانا پڑا فون کے. میں نے کہا دیکھو کس کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں لوگ، قرضہ 4 دن کی لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، اس کے لیے مشقت اٹھاؤ کہ ولیمہ ایسا، بارات ایسی لائٹنگ کرنی ہے، یوں کرنا ہے، ایسی دریاں بنانی ہے، اتنا کچھ کرتے ہیں. اگلی لائف ملکات جو ہے نا میاں بیوی کی، وہ خوشگوار نہیں ہوتی. لوازمات اتنی زیادہ، لوگوں کو کھلا دو، 1 دن بلے بلے کر لو، جس کو حق دینا ہے، جس بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں اس کے ساتھ ڈنڈی پہلے دن سے مارنا شروع، اس کو خرچہ نہیں دینا، اس کے نام رکھے میں کمی کرنی، اس کے ساتھ بگاڑ لینی، لوگوں کو 1 دن کے لیے خوش کر کے اگلی لائف اپنی مصیبت میں ڈال دینی. یہ کوئی کہاں کی عقل مند ہے؟ 1 دفعہ زندگی میں لینا ہے، روز روز بیاہ ہوتا ہے، 1 دفعہ ہوتا ہے تو وہ میاں بیوی کی زندگی جیون بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، مسائل پریشانی تھی، اس کو نا ضروریات پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ آپ نے سارا پیسہ شادی پہ لگا دیا. آپ نے کہاں لگا دیا جی؟ آپ نے پیسہ لگانا کہاں تھا لگا؟ لوگ آئے روٹی کھائے، کوئی کہے گا جی نون زیادہ سی، کوئی کہتا ہے چسنی آئی، کوئی کہتا ہے یار چکن ہی پکایا بڑا کر لیں گا، کوئی کہتا ہے یار بڑا پکا لیں چھوٹا کر لیں گا، یہ کر لیں گا. 2 دن میں بہت لمحوں کی بات ہو گئی ہے. 1 گھنٹہ ہوتا ہے 9 سے لے کے 10 تک کہانی ختم. وہ 1 گھنٹے کی مار ہے جو ہم نے ولیمے کو، اس میں ہم نے جس کے لیے کتنا کچھ، کتنے سالوں سے پیسہ جمع کیا، کیا کچھ ہم نے کیا، اور ہم نے اپنے اگلے بچوں کی اگلی جو زندگی تھی اس کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. ان کو میں نے مشورہ دیا، ان کو میں نے اللہ بڑا سمجھایا. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، زیو زندگی آپ کے بچوں کی زندگی ختم ہو جائے گی اس انتظار میں کہ جب تک اتنا پیسہ نہیں آ جائے گا. بچوں کی جو مشقت ہے وہ کی، میں کہتا ہوں اللہ کی نعمتیں نہیں کھا رہے، پیسہ جوڑی جا رہے ہیں، ناقص غذائیں کھائے جا رہے ہیں کہ شادی میں ہم نے بس اب لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اچھا نہیں کھا رہے. سمجھ رہے جی؟ جو اللہ نے اچھی غذا دی، اگر آپ کے پاس پیسہ اپنی جان پہ لگاؤ. پھر جو آپ کے گھر ایک لڑکی آئی ہے جس نے آپ کے بچے کا گھر بسانا ہے، کل اس کی اولاد ہونی ہے، کل اس کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. عورت امید سے ہوتی ہے اس کو اچھی غذائیں دو بھائی، صحت مند اولاد وجود میں آئے گی. صحت مند اولاد قسم سے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے زندگی میں. اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ تاکہ میاں بیوی راضی. کہاوت بنی ہے جملہ، میاں بیوی راضی کیا کرے گا گھر. سمجھ رہے جی؟ اصل ہونا چاہیے میاں بیوی راضی. میاں بیوی راضی نہیں ہے، تم نے لیٹرن پہ زور، بڑیوں پہ زور، جہیز پہ زور، سارے چیزوں پہ زور لگا دیا. بیوی اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی، ان کے درمیان الفت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، ان کو ٹینشن آپ نے دے رکھی ہے. سمجھ رہے؟ قرضے اٹھا کے شادی کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ روپیہ قرض نہ لے شادی میں، کبھی مر کے بھی نہ لے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کبھی زندگی میں نہ لے قرض شادی کے. میں کئی دفعہ اپنی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی گلا کر دیتا ہے، اس لیے کرتا ہوں بھائی پریکٹیکل کی ہے. بڑے بھائیوں کی شادی میں ولیمے میں اس دور ہوئی، آج سے کوئی 20 سال پہلے ولیمے میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے، صرف روٹی 8 لاکھ کی چلائی، 2 رات کو 5 میں 4 میں. بڑیوں کے الگ، لہنگے الگ، فلاں الگ، فلاں مجھے 2 بڑوں والے دنیا داری تھی نا، دماغ میں بٹھا کے ایسے کرنا ہے. دونوں شادیاں ناکام رہی، ایک میں طلاق ہوگی، دوسرے کی لڑائی نہیں ہوگی. صلح کرا کے بڈھے ہو گئے چٹھی ڈالی کے ساتھ. نمبر آیا مولوی کا، میں نے کہا نہیں ایک کام بھی یہ والا نہیں کرتا، جتنی جیب ہے اتنی کر، جتنی جیب ہے اسٹیٹس ایسی کی تیسی کر. میرے دماغ میں فارمولہ کیا تھا؟ میاں بیوی راضی کیا کرے گا؟ رب کائنات کا اللہ نظر بد سے بچائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل احسان ہے کہ وہ بات ہمارے درمیان ٹینشن نہیں آ سکتی. سمجھ رہے مثال ہے؟ شادی بہت سادہ کی، بہت مختصر کی، لیکن اگلی لائف اچھی بہترین. ڈاکٹر صاحب مجھے دیسی کی روٹی پکا کے کھا. سمجھ رہے مثال ویسے سادگی ہوتی ہے، سادہ چپل، سادہ کپڑے، سادہ سکوٹر، کبھی سائیکل پہ کبھی کیا نہیں کریں. غذا کوشش کری کیا رکھی اچھی ہے، جیسے کہ فروٹ. میرے بھائیوں میں تھا، میرے بھائی تھوڑی کروڑوں پتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا گھر کھاؤ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، فریج کھولو، فروٹ کھائیں. سمجھ رہے
جی نیچے گری. دیکھو مثال کے دیکھو اب ہم نے کیا کرنا ہے چھتے پر مارو, ٹھیک ہے جی, بچوں کو مارو بھوکھا, ان کو پہناؤ پینٹیں, سمجھ رہے جی, ان کے پیٹ میں کچھ نہ ڈالو, ڈیکوریشن کے پر زور دے دو. او بھائی پھر ڈاکٹروں کو پیسہ لگے گا, کس سے لگے گا؟ آپ نے اپنے بچوں کو اچھی غذا نہیں دی, بیوی کو اچھی غذا نہیں دی. یقین کرو خوشی کی بات بتا رہا ہوں. دیکھو عورت کو اچھی غذا ملے, 2 بچے میرے نارمل پیدا ہو گئے, تیسرے کی دفعہ میں رولا بن گیا, رولا بن گیا ڈاکٹر کہتے آپریشن, میں کہتا جی نارمل, بولی کی لڑائی ڈاکٹر نہ چل. تو میں نے کہا بھائی بولے بھی ڈاکٹر تھی, مجھے سمجھایا خدا کے لیے آپ آپریشن ہونے دیں, میں کیوں 2 نارمل ہو گئے تو آگے. دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں, اس کا مطلب صرف یہ اس میں سبق ہے, ساری بات نہیں. تو خیر اللہ کی شان, خلاصہ کلام مجبوری بن گئی, آخری درجے تک میں زور لگایا لیکن ہار ماننی پڑ گئی. بچہ جب گود میں آیا نا تو لیڈی ڈاکٹر نے میری گود میں آ کے جب پکڑایا نا, کہنے لگی کہ یہ نارمل والا تھا, یہ 1 منٹ کا بچہ موٹا پہلوان, ٹھیک ہے نا جی, سمجھ رہے جی. تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نارمل نہیں لا سکتی تھی. کیا غذا جتنی اچھی اولاد اتنی صحت مند, تندرست اور توانا. ایک بات آج بات جی, تو ہم نے لائف کو بنا لیا صرف دکھلاوا. کیا ہے؟ صرف دکھلاوا, کپڑوں پہ زور, جوتوں پہ زور, فلاں پہ زور. حالانکہ بھائی اس سے گاڑی جتنے بڑے اچھے کپڑے پہن لو, صحت اچھی نہیں ہے تو سر ڈاکٹر سارے پیسے دے دیں گے اوپر والے سارے, وہ پیسہ دے دیں. تو میں نے آگ باز کا آغاز کہاں کیا ہے کہ شادی کو کیا کرو, آسان بناؤ, مشکل مت کرو. اور شادی صبر کے مہینے میں کر لو. شادی میں سنت ہوگی نا زندہ, بس ایک بات دیکھ رکھتے ہیں, شادی میں سنت کو فالو کرو گے تو شادی برکت والی ہی برکت والی ہے, چاہے جس مرضی مہینے میں کر لو. فقہ کی کتاب ہے اصول الشافعی, اس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل چلتے ہیں. دلائل کیا چلتے ہیں؟ امام شافعی اس بات پہ بحث چلی کہ 2 رکعت نماز نفل افضل ہے یا نکاح افضل ہے. نکاح کی محفل ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے, ایک مجلس میں نکاح ہو رہا ہے اور ایک بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے, افضل کون سا ہے؟ دونوں نے دلائل کے ڈھیر لگائے. یقین مانو کہ آخر میں نتیجے میں کون غالب آیا؟ جنہوں نے کہا نکاح افضل. نکاح 2 رکعت نفل سے بھی افضل بتایا. نکاح معمولی نہیں ہے. تو ہم شادی نکاح عبادت ہے, ہم نے عبادت کو کیا کر لیا, بس عبادت اتنی سی بچا لی, باقی اس میں گناہ ہی گناہ. سمجھے نہیں, کبھی اب اٹھن ہے جی, انہوں نے کہا اٹھن, مہندی, پھر وہی, پھر بارات. پھر لڑکی, بارات کیا ہوتی ہے؟ لڑکی والوں پر یوں سمجھ لو, میں بس یوں کہوں گا اس کو نا جی, آپ حملہ آور ہو گئے لڑکی والوں پر, آپ نے اتنی لشکر لے کر آپ ان پر حملہ آور ہو گئے کہ سانو کھواؤ, سانو کھواؤ, اسی پیڑ خالی لے کر آیا, سانو دے گا نہیں دے گا, کھواؤ. بھائی اس ظلم میں لڑکی والے کے ذمہ 1 روپے کی روٹی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں, لڑکی والوں کی ذمہ روٹی. میری باتیں بہت عجیب لگی جی لوگ, لڑکی اور خالد مسعود نے یہ کیا جو آپ کے سامنے ممبر پہ بول رہے ہیں نا. میری شرط تھی, میں نے کہا برات نہیں لاؤں, برات نہیں لے کے جاؤں گا کسی صورت بھی, نہ تم نے روٹی پکانی, نہ تمہارے ذمہ ہے, اور نہ جہیز لوں گا, نہ تمہارے ذمہ ہے, نہ تمہارے ذمہ ہے, نہ لوں گا, نہ تمہارے ذمہ. اسلام نے خرچہ رکھا ہی کوئی نہیں ہے, تو میں برات کیوں لے کے آؤں؟ سنیں بات. اور اللہ کی شان, وہ مجھے کل شادی بتا رہے تھے, انڈونیشیا میں عورت صاحب, انڈونیشیا میں لڑکی والے لڑکا اپنے گھر لے جاتے ہیں. ہم ادھر ہم دلہن لے کے آتے ہیں. انڈونیشیا میں کہانی, انڈونیشیا بھی اسلامی ملک ہے, انڈونیشیا میں کہانی یہ ہے کہ بس یوں کرتے ہیں, لڑکی والے اپنے پڑوس کے پہلے مکان دیکھتے ہیں, جب اوکے ہو جاتا ہے, نکاح ہوتا ہے, نکاح کے بعد لڑکی والے آتے ہیں دلہا شریف میں گئے. میں کہ یہ سارے کیوں ہونے چاہتے ہیں, جہاں نہیں چھوٹے, وہ انڈونیشیا کی آپ پوچھیے نا, وہ لڑکا لے جاتے ہیں پہلے سے سیپریٹ, چھوٹا, وہاں وہ گھر بھی بڑے ایزی, دیکھو لائف ایزی کرنا ہوتا ہے ایسا, وہ لکڑی کے گھر بناتے ہیں. انڈونیشیا جزیروں میں رہتی ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار جزیرے ہیں ان کے, تو وہ بس جزیرے میں انہوں نے بس لکڑ کاٹ کٹا کر کے میاں بیوی جو کہتے ہیں لائف ایزی لائف ہونی چاہیے. میاں بیوی چھوٹا سا گھر بنائیں گے, دولہے کو لے کے آؤ جی بسم اللہ شادی ہوگی ہے, پہلے دن سے ہی لڑائی, ساس سسر کے جھگڑے, نند کے بھاوج کے جھگڑے ختم ہو گئی, کہانی مکا دی. دولہا لڑکا لے جائیں گے, کہیں گے یہ تمہارا مکان ہے, اور میاں بیوی کو انجوائے کرنے کی ایسے ہی کرنی چاہیے. تو آپ حضرات سے گزارش کرنی تھی کہ دیکھو اس ماحول کو نا کس نے بدلنا ہے؟ ہم نے ہی بدلنا ہے. تو تھوڑا سا قدم اٹھانا پڑے گا, تھوڑا سا قدم
اٹھانا پڑے گا یار، اس مہینے میں شادی چیزوں نے اگلے مہینے کر دی ہے، وہ اس مہینے میں شروع کرے، کوئی رواج دے یار، اچھی چیز کو کیا دے، رواج۔ اور ایک کام اور کرے، سادگی کو رواج دے۔ دیکھو میں جو پیسہ لوگوں کو کھلانا نا، اپنی بیوی کو کھلاؤ جس نے تیرا ساتھ کب تک دے موت تک۔ دیکھو بیوی کا ساتھ کب تک ہے، کتنا کلوز رشتہ میاں بیوی کہنا، اس سے کلوز رشتہ کوئی ہے؟ یوں کہ بتاؤ کیوں خان، اس سے کلوز رشتہ ہے کوئی میاں بیوی؟ تم تو ویسے پھینڈی لگا کے رکھتے ہو، پٹھان تو کٹ ایک لطیفہ بیچ میں سناتا ہوں، حقیقی واقعہ، میرا دوست ہے پٹھان، تو پٹھانوں میں مشہور ہے کہ کیونکہ ان کی عورتیں رہتی ہیں ٹھیک اسی وجہ سے ٹھیک رہتی ہیں، کس کے رکھتے ہیں نا، خبردار ابھی ناراض ہو خیر نہ مارے اللہ۔ حالانکہ میں نے یہ بیان پٹھانوں میں کیا، پٹھان ناراض نہیں ہوتا، تو ان کے رواج میں عورتوں پر ذرا سختی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں ٹھیک ٹھیک چلتی ہیں، ہم نے اٹھائی ہوتی ہے سر۔ اللہ کی شان تو وہ میرا دوست تھا سہیل قریش، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اس کی بخشش، عالم بنا، میرے ساتھ اکٹھے پڑھا تھے کئی سال۔ تو کلاس میں بیٹھے تو مجھے نا پتہ لگا، میں کہ یار تم لوگ عورتوں کو مارتے بہت ہو نا؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا یار اچھا ایک بات ہے، جب تمہارا ابو تمہاری امی کو مارتا ہے تو تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ دادا امی کو امی مارے، امی کو ابا مارے دکھ ہوتا ہے، بندے کی فطری چیز ہے، کیونکہ ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جب تمہاری امی کو تمہارا ابو مارتا ہے تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ تو اس کے آگے سے الفاظ ہوتا ہے کہ تم کا مارنا چاہیے۔ اس نے کہا امی کی دعائی ابے کے ہاتھ سے ہونی چاہیے تاکہ امی ٹھیک ٹھیک۔ میں اس دن سر پر ہو گیا، میں کہا یار کمال، اچھا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا آج یہ رہا تھا کہ بات یہ کہاں سے آگے بیچ کے اندر جمعہ دینا، آپ کہو گے جمعے کا بیان ہے، اور جمعے کے بیان میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی انجوائے کرو، میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ نیت کریں، انشاءاللہ عزم کریں، ہمارے پہلے والوں نے جو بھگت لیا سو بھگت لیا، آگے بچوں کے لیے آسانی کریں۔ اچھا انسان سارے غلط کام کیوں کرتا ہے؟ دیکھا دیکھی، آپ ایک میری یاد میں گئے، ہوئے ہوئے بڑا کمال کا میری یاد آیا، بڑی کراکری ہے یار، بڑی لشپش ہے یار، اپنے بچے کے لیے میں اس سے بڑھ کے اس چکر میں بندہ کیا ہو جاتا ہے خراب، مقابلے بازی میں اپنی جان پہ ظلم در ظلم۔ آپ کسی کو مت دیکھیں، کسی کو مت دیکھیں، یقین کرو نیت کر رکھیے تو تیار رہنا انشاءاللہ۔ میں نے ولیمہ پتہ کہ اپنے بچوں کو کیسے کرنا، اپنا بھی ایسے کیا چھٹی، اپنے بچوں کو بھی ایسے، کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ جمعہ اعلان کرتا ہوں نماز کے بعد روٹی کھا کے جانا، لوگوں کو کس چیز کی روٹی ہے جی ولیمہ ہے میرے بچے، اور جلدی کرنے کی نیت کرنا۔ کیا کریں گے؟ بچہ بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی شادی کی کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ دیگر چیزوں کے اندر اس کو بوڑھا کرنا، بچوں کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے؟ ماں اور باپ۔ یہ دور نہیں ہے لیٹ کرنے، پہلے دور میں پاکیزگی تھی بھائی، سمجھ رہے جی؟ ٹی وی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، لوگ پاکیزگی تھی، ماحول پاکیزہ تھا، بچے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، شرما شرمائی بھاری ہوتی تھی۔ اب بچہ بالغ ہونے سے پہلے ایڈوانس ہے، بچہ بالغ ہونے سے پہلے ایڈوانس ہے، تو ایسے ماحول میں ہمیں وقت سے پہلے دیکھو اس چیز کو مت دیکھنا، اس چیز کو مت دیکھنا۔ تو اس میں پتہ کیا ہوگا؟ ایک بات گزارش کروں گا، مہنگائی اتنی ٹیڑھ ہوئی پڑی ہے نا، لوگوں کی بس ہوئی کھڑی ہے، لوگوں کی اتنی مہنگائی میں کوئی آپ کے ذمہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی پھٹی اللہ نے نازل کری ہے کہ آپ اتنی مہنگائی کے ذمہ، اتنی مہنگائی میں آپ لاکھوں روپے ولیمے پہ ضائع کرتے ہیں، لاکھوں روپے ولیمے پہ ضائع کرتے ہو۔ برات میں لڑکی والوں کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، باپ کی بیچارے کی اس کو پتہ ہوئے ہوئے، لڑکی والے کا دن نا دیکھو جب برات بڑی آتی ہے نا، لڑکی کے باپ کا دن دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، اللہ روٹی پوری کرا، اللہ خیر سے روٹی، اگر روٹی پھٹ گئی تو کیا ہوگا؟ تو جناب والا میری انسان ہوگی کہ میری بیٹی کو تانے ملا یہ تو آگے کا روٹی پوری نہیں لگی، ساڑھے گھر اسی برات لے کے ایسی ساڑھے براتیں تھی مہمانہ کی انسان ہوگی، تو تجھے کس نے کہا تھا اتنے مہمان لے کے جا؟ تیرے دل میں تو یہ بس یہ میرا کہنا یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے 4 بچے دیے، اگر زندگی رہی تو آپ کو دکھائیں گے کہ میرے بچوں کی بھی برات دکھائے، نہ اپنی برات لے کے نہیں آؤں، اللہ مجھے اس پر ثابت قدم رکھتا، اور نہ اپنے بچوں کی لے کے جانے کا پروگرام، نہ خود جہیز لیا ہے، نہ لینے کا پروگرام۔ نان نفقہ کس کے ذمہ اللہ نے؟ کہ میرے موٹے پہ ڈالے، کل میرے بیٹے ہیں تو میرے بیٹوں کے موٹے پہ ڈالے کہ بچہ کما اور بیوی کو کھلا، کما اور بیوی کو کھلا، اس کو کما کے اس نے بیچارے نے کمایا، اور ایک دن سارے محلے کو کھلا دو، رشتہ داروں کو کھلا دو، آگے بیوی کو بھوکا مار، اس سے روپیے کر کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، اس کو خرچے کتنے میں نے بک یہ پنچایت کے خرچے پہ لڑائی ہو رہی ہے، خرچے بھی کیا ہو رہی ہے جی؟ خرچے پہ لڑائی ہو رہی ہے جی، بیوی اتنے پنگے ہو رہے ہیں جی، خرچے کی بیوی کا خرچہ باندھ دو، تم نے میں کہتا ہوں لوگوں کو لاکھوں کھلا دیا، اس بیچاری کو
اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو سب حضرات سے نہیں ہے، ایک تو یہ کرو کہ شادی سارا سال میں عام کرو، سارا سال میں عام کرو، جو میں نے مسئلہ بتایا نا، نکاح عبادت ہے اور سال کے کسی دن بھی کر لو کوئی منع نہیں ہے۔ عبادت میں کون سی منع ہے بھائی؟ رکاوٹ ہے۔ ہم نے چونکہ کرنی ہوتی ہے خرافات، ناچ گانا ڈھول باجا دکھلاوا بڑی لڑائی جہیز دکھلائی۔ اب دیکھو نا شہر میں ہمارے اندرون کے نا تو وہ مشہور ہے یہ بات، وہ جہیز دکھاتے ہیں، اب تو روڈوں پر لے گلیاں بند کر دیں گے، وہ دکھائیں گے سامان ایسے جیسے کوئی اللہ معاف کرے کوئی حد ہوتی ہے یار، سامان کی بھی نا سینکڑوں کی تعداد میں بستر، حقیقت میں کتنی لوازمات۔ اچھا اب پھر پوری برادری کو دکھائیں گے، پوری برادری کو۔ میں یہاں پہ مولویوں کو کہتا ہوں، مولویوں کو یہاں موت کیوں نہیں آتی، ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ ان کو کتنا غلط کام ہو رہا ہے پتہ ہے کوئی؟ آپ جاؤ اندرون چکر لگاؤ، اندرون میں، اندرون ملتان کے نام ان کے رواج میں شامل ہے، وہ جہیز گلیوں میں سجا دیں گے، جہیز گلیوں میں 3 دن تک دکھایا جا رہا ہے، اور جس غریب کی بیٹی آگے دیکھتی ہے اس کے ارمان چکنا چور، وہ کہتے کاش کہ میں بھی امیر باپ کی بیٹی ہوتی، مجھے بھی اتنا۔ وہ بیچاری ایک سلائی مشین کی حیثیت میں نہیں ہے، اور تم نے گلیاں بھر کے دکھا دی کہ جی میں اپنی بچی کو یہ اتنا سامان دے رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے اوروں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اوروں کی حوصلہ، غریب کی بچی کا دل پسیج جاتا ہے، اور پھر مقابلے کی فضا بنتی ہے، جو پیسے والا ہے نا وہ اگلے سال اس سے بڑا کر کے دکھاتے ہیں، اگلے سال اس سے بڑا کر، جہیز دکھانا بھی جرم ہے۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ سوچے تو صحیح، شریعت نے کہا ہے کہ اپنے گھر کوئی چیز لا رہا ہے تو چھپا کے، تاکہ کسی پڑوسی کو دل میں دیکھ کر یہ نہ ہو کہ یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنی بچے نے بھی فرمایا کہ تیرے بچے میوے کھاتے ہوئے باہر نہ نکلے، کہ پڑوسی کے بچے میں اگر قدرت نہیں ہے تو وہ تیرے بچے کو میوہ کھاتے دیکھ کر اس کے دل پہ پریشانی نہ گزرے۔ فرمایا کہ چھپا کر کھاؤ، اگر نہیں ہے، اگر مثال کے تمہیں بس اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر پڑوسی کے گھر بھی بھجواؤ، پڑوسی کے گھر بھی بھجواؤ، یا خود بھجواؤ، یا خود اپنی ذات تک اس کو کم از کم چھپا کے رکھو۔ تو ریاکاری، دکھلاوا، اس سے پتہ کیا ہے معاشرے میں بہت ہوئی۔ اچھا اس چیز کہوں یہ ہندوؤں کے کام تھے، کس کے کام تھے بھائی؟ جہیز کہاں سے چلا ہے؟ ہندوؤں سے چلا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جہیز ہندوؤں سے چلا ہے، عربوں میں آج بھی نہیں ہے، عربوں میں آج بھی نہیں ہے جہیز۔ سعودی عرب میں جا کے پوچھ لو، حج پہ جاتے نا، عمرے پہ جاتے، میں تو کیونکہ جو ٹوٹی پھوٹی عربی میں کوئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، کوئی نوکر ہے ہوٹل پہ، کوئی بھی جو بھی عربی ملتا، میں تو ان کو یہ کہتا تھا ہاں اب یہاں وہاں بھی بیماری شروع ہوئی 1.5 سال کی، تو اس میں ان کے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے مسئلہ پتہ کہ عربوں کے لیے ہے، عربوں میں قانون یہ ہے کہ آپ گھر اور سامان سے بھرا ہوا گھر، سامان سے بھرا ہوا گھر کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے کے ذمہ ہے۔ میں کئیوں کو پوچھا ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر بڑی اپڈیٹ فلائٹ تھی، جو عربی ملتے کوئی آ رہے تھے کام کرتے، عملہ جو ہاسپٹل کا، ہاں بھائی میں کہتا ہوں متزوج، بھائی تو شادی شدہ ہے، عربی میں کہتے ہیں تو شادی شدہ ہے تمہارا ہے؟ وہ کہتا ہے نا آگے سے لا میری شادی نہیں، پھر میں نے کہتا ہے کیوں نہیں ہوئی؟ میں کہتا لیما کیوں نہیں کی؟ وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ بھی بیماری میں نہیں سب فلوس پیسے نہیں۔ میں کہتا تھوڑے بول کوئی نہیں کرتے، سارے بول کرتے کوئی نہیں، بالکل نہیں، تھوڑے ریالہ بول بھی کوئی نہیں کرتے۔ تو وہ الفاظ ہیں ان کے کہ جی ہمارے پاس پیسہ، وہ بھی بس نہ دکھلاوے کے چکر میں آ گئے۔ پہلے عربی کیا کرتے تھے؟ چھوٹا سا سسٹم کیا، ایک بیڈ چاہیے ہوتا ہے سمپل ہے جی، اور ایک بس گھر کی ضرورت، چولہا شولہا، یہ جو ایک عورت کو لوازنا چاہیے وہ کرو، اور شادی کرو، میاں بیوی زندگی کیا کریں؟ انجوائے کریں۔ اچھا وہاں پہ ہے جہیز نہیں ہے، وہاں پہ مرد کے ذمے، اور یہاں بھی دیکھو ہم مسلمان ہیں سارے، تو یہاں بھی کس کے ذمہ ہونا چاہیے؟ اچھا جہیز بھی نہیں کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو کہہ دو یہ گھر میں چار پیٹ، ٹھیک ہے نا جی، یہ چولہا پڑا، یہ کپڑے ہیں، جتنی میری حیثیت ہے اتنی میں کر دوں گا، وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بن جائیں گی، اور اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے مرد، یاد رکھنا اللہ نے مرد کی کمائی میں برکت رکھی، عورت 10 لاکھ بھی کما لے، مرد 1 لاکھ کما لے، 1 لاکھ اس کے برکت والے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ آج بے برکتی کا یہ عالم خود دیکھ رہے ہیں کہ سارا ٹبر صبح میاں بھی نکل گیا، اس کے بعد بیوی بھی کمانے نکل گئی، بچے بچارے پھر رہے نہ ماں نہ باپ، نہ ابا گھر میں ملا، یہ بچارے آئے ہیں فریج دیکھ رہے ہیں، ماں چاہیے بھائی، جس کو میں نے جمعے پڑھائے تھے، گھر میں کیا چاہیے؟ گھر میں ماں اویلیبل ہونی چاہیے، کہ جب بچے اسکول سے آئیں تو ممتا، صبح آپ کو دیکھیں جب آپ گھر میں جاتے امی کو بات کریں، امی، بچوں کو ماں چاہیے، سارا بوجھ اللہ نے کس کے ذمہ ڈالا ہے جی؟ مرد کے ذمہ ڈالا ہے۔ تو میری ساری تقریر کے خلاصے میں ایک بات کا حاصل کرو، ایک تو شادی سادگی سے کریں گے، کس سے کریں گے؟
مزے کرو گے، اگر مزے نہ ہونا پھر مجھے پکڑ لینا، ٹھیک ہے نا جی؟ کھلانا کس نے؟ آپ نے اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، محلے داروں کو زیادہ کرو، اتنا کرو کہ بس آپ کے بھائی بہن آ جائیں، لڑکے والوں کے بھائی بہن اور لڑکی والوں کے بھائی بہن، ٹھیک ہے نا جی؟ لڑکی والے اپنے بھائی بہن اکٹھے کر لیں اور لڑکے والے اسی کے اندر کیا کر لو، شادی اس میں۔ اچھا اب جو فضول خرچی والے ہیں نا، یہ ایسے کتنی غریبوں کی شادیاں، آج ایک شادی پہ ایک مالدار جتنا خرچ کرتا ہے نا تو 100 غریبوں کی شادی ہے۔ اور اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اسلام قسم لے لو ہم اتنا دین سے دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ بالکل آج فرعون بھی آ جائے نا زندہ ہو گئے وہ بھی شرما جائے، وہ کہے گا جی میرے نالوں بھی ٹک گئے، میرے نالوں بھی۔ یہ فرعونیت ہے، قسم اٹھا کے کہنا، قارونیت ہے، قارونیت، دکھلاوا، دکھلاوے کے لیے لاکھوں لگاتے ہیں اور ضرورت مند کو جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا کہ ضرورت مند کی بھی کوئی مدد، یعنی کہ جہاں آپ کی ریاکاری کی باری آئے تو آپ پیسہ پانی کی طرح بہا دو، اور جہاں کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ کی جیب میں ہاتھ ہی سوکھا سا۔ تو فرعونیت اور کس کو کہتے ہیں؟ قارونیت اور کس کو کہتے ہیں؟ بس سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں چیک کر لو، نبی نے 11 شادیاں کر کے دکھائی، 4 بیٹیاں بیاہ کے دکھائی۔ اب بتا دو میرے نبی کے گھر 4 بیٹیاں تھیں، برات ثابت کر دو، برات، کوئی دنیا کا مفتی مجھے برات ثابت کر دے کہ برات آئی میرے نبی کے گھر اور نبی نے روٹی دی ہوگی، نہیں، اسلام میں نہیں، آپ نے کہاں سے کر لی؟ اور نبی پاک اپنی شادی کے لیے برات لے کر کے، میرے نبی نے 11 شادی کی ہیں ہمارے نبی پاک نے، اور میرے نبی اپنی ایک شادی میں بھی برات لے کر کے، یہ بھی ثابت کرتا نہ نبی برات لے کر کے، نہ نبی نے اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی برات کو کھانا دیا ہے۔ اور جہیز بھی آپ کو بتا دو، جہیز لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کا جہیز، وہ بھائی جہیز نہیں تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیلپ کی تھی کہ کیونکہ گھر میں ایک لڑکی کو ضرورت ہوتی ہے، آٹا پیسنے کی چکی چاہیے ہوتی ہے، پانی کی مشق چاہیے ہوتا ہے، بستر چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غریب مالدار تھے اور حضرت علی کے ہمزلف بننے جا رہے تھے، انہوں نے کہا علی شادی کی تیاری ہوگی؟ کیا مطلب شادی کی تیاری؟ کہ بی بی فاطمہ نے تیرے گھر آنا ہے، کوئی ضرورت کی چیز، انہوں نے کہا جی اب اس وقت پیسے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی ٹینشن نہیں لینی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی اور اللہ کے فضل سے ان کی شادی ہوگی۔ تو سب حضرات اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو ساتھ کسی میں آئیں گے، ماحول بنے گا تو سب کی بچیاں سکھی، سب کی بچیاں، میں آپ کو کہتا ہوں بچیوں کو سکھ دو، بچیوں کو، بیٹیوں کو سکھ دو، بیٹی آ گئی ہے اس پر خرچ کرو، اس پر کیا خرچ ہو، بہت بڑا ثواب ہے بہو پر خرچ کرنا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، آپ نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے پالا، اس پر خرچ کرو، جاؤ اچھا میں نے لوگوں کو کرانا ہے نا، اپنے بچوں کو دھار کروڑ دیا، چل پتر ٹینکی فون کرا تو جا ساری بہو کو شہر کرا کے لے آ، اس کو بھیجو پارک میں، جاؤ میرا ہے گھوم کے آؤ، ایس کریم کھایا ہو، فلاں کیا ہو، تو وہ بھائی خدمت کرو گے کہ میرے ساتھ سے ذرا کتنے اچھے ہیں، روزانہ ہمیں ریلیف دے رہے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ معاشرے کی شکل دیکھیں گے نا تو خوشیاں ہی خوشیاں آپ کو نظر آئیں گی، ان بیٹیوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں سے تو بھر دے گا۔ تو اس مہینے میں بھی جس نے کرنی ہے نا، اگلے مہینے وہ اس مہینے نکاح خالی مصروف پڑا تھا، ایک باری پیسے لے دے گا کسی ابھی تک میں بول جو میری شامل ہے غلطی سے نکاح کا نا ایک فارم والا تھا، میرے پاس نکاح فارم نہیں، میں نے، انہوں نے مجھے بلایا جی آپ نے نکاح خطبہ پڑھانا ہے، یہ ہوگا، تو لڑکے والے تھے، لڑکے والے برات لے کر آئے، انہوں نے میری مٹھی میں 5,000 پکڑا دی، 5,000 پکڑا دیے، میں ہدیہ سمجھ کے قبول کر کے مسجد میں آ کے شاید نماز پڑھا دی، مجھے کیا پتا تھا پیچھے پھر جناب فائرنگ ہو جائے گی، اس سے روڑا پہ گیا، نکاح کرنے نہیں میرا حق سی، وہ کیا سی، وہ تو میری فیس تھی وہ تھی، تو یہ کیا بن گئے مسئلے۔ آج کے بعد میں نے پھر توبہ کر لی، بھائی میں روپیہ نہیں لوں گا، میں کیا لوں گا، تو جناب والا میں جاؤں گا فی سبیل اللہ میں نکاح پڑھا کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہاں ایک بات آخری بات، ولیمہ مرد کے ذمہ لازم ہے، ولیمہ مرد کے ذمہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی پاک نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ میرے پاس ایک بکری بکری، ولیمہ آپ کی مرضی ہے، آپ 2 بندوں کو روٹی کھلا دو، کچھ کرنے کو کھلا دو، تب بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ کسی کو بھی کھلا دو کیا ہو جائے گا، ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 5 دوستوں کو روٹی کھلا دی، میرے پاس سچی بتاؤں اس ٹائم پیسے نہیں، 5 دوستوں کو میں نے، مولوی تھے وہ بھی شہر میں، میں نے کہا کھاؤ حلوہ اور جاؤ، میرا ہو گیا ولیمہ، اللہ کی شان 5 دوستوں کو کھلایا، آپ خود گواہ ہے 15 سال ہو گئے، جوڑی فرسٹ کلاس جاری ہے نہیں جاری ہے، تو آپ ولیمہ ضرور کرو لیکن اپنی حیثیت میں
رہ کر یہ مدرسے کے بچے پڑھے ہیں، ایسا بھی کچھ کرو، یہ مدرسے کے نہیں بچے پڑھ رہے ہیں، 30 بچہ پڑھ رہا ہے، ہماری صاحب ہمارے بچے کا ولیمہ کرنا ہے، ان کو روٹی کھلاؤ، یہ قرآن پڑھنے والے دعائیں دیں گے انشاءاللہ خوشیوں بڑی جوڑی، سمجھ جی، ایسا ولیمہ کرو، قرآن پڑھنے والوں کو کھلا دو، ٹھیک ہے نا جی، ہو گیا نہیں ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، تو یہ ڈیسکور والے بھی تیار ہیں اس کام کے لیے۔ آج کل میں ان سے بڑا راضی ہوں کہ ماشاءاللہ جب سے ڈیسکور والے ہیں نا ہماری مسجد آباد ہو گئی، کہہ دیں یہ نیلی وردی والے ماشاءاللہ ہماری مسجد فل رہتی ہے، اور میرے لیے دل، میں ان کے لیے سچی بات دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ رزق حلال کمانے والے اپنے پسینے کی حق محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، اور میں یہاں ممبر پر بیٹھ کے ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور ایسے ہمارے پاک رب کے جتنے بھی برکت ہیں یہ خون پسینے کی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، قسم سے نا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، ممبر پر بیٹھ کے بھی سلوٹ کرتا ہوں، یہ مجھ سے بہت افضل ہے، اپنے بچوں کے لیے دن رات صبح آتے ہیں شام تک محنت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اور پھر یہ ہر نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر نماز باجماعت پڑھ کے جاتے ہیں، اللہ تم سے بہت راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ جو آج باتیں بتائی ہیں نا میں نے، اب یہ ساری کمائی ساری ولیمے میں ادھر نہ لگا دینا، کیا براتوں میں ضائع نہ کر دینا، یہ اس میں نا یہ اپنی کمائی اپنے بچوں کے لیے سیو کرو، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ، اپنا اچھا پہناؤ، اور انشاءاللہ آپ کی گاڑی زندگی کی خوبصورت چلے، دنیا بھی چمکے اور آخرت بھی چمکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا۔